الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں انجمن میلاد کمیٹی چک نمبر 221 کا، جنہوں نے یہ 9ویں سالانہ محفل میلاد سجا کر آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک بہت خوبصورت موقع پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک اور نورانی محفل کے انوار و تجلیات سے، فیوز و برکات سے سرفراز فرمائے، سب کی جھولیوں کو بھر دے اور گوہر مراد عطا فرمائے۔ حضرات مکرم، میں بہت لمبی چوڑی تقریریں کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ بسیار خوری اور بسیار گوئی، یعنی زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا، یہ بچوں کا شیوا ہوتا ہے۔ تو میری عمر تک آتے آتے بندہ سمجھدار ہو جاتا ہے، تو ایسے میں بھی ذرا احتیاط سے کام لوں گا۔ وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کرے۔ وہ اگر چاہتا تو ہم سب کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا، اس کے لیے کوئی فنڈز کا پرابلم بھی نہیں تھا، کوئی مین پاور، کوئی افرادی قوت کی کمی بھی نہیں تھی، اور کوئی اور ایشو، کوئی اور مشکل بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ وہ جو چاہے سو کرے، وہ قادر مطلق۔ یہ تمام کائنات اس نے کن کہہ کے تخلیق فرما دی۔ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ وہ جو ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں اپنی تمام تر قدرت و اختیار کے باوجود ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک ہے دینے والا، ایک ہے لینے والا۔ اصل اختیار ہوتا ہے دینے والے کا، لینے والا تو مجبور ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، منگتا ہے، فریادی ہے، سوالی ہے، یا یوں کہیے کہ بھکاری ہے۔ اور انگریزی کا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ beggars have no choice۔ جو بھکاری ہوتے ہیں نا، ان کو انتخاب کا حق نہیں ہوتا۔ بھکاری لینے والا تو یہ نہیں کہہ سکتا جی میں بھیک میں یہ چیز دوں گا، یہ نہیں لیتا، اس کو تو جو ملے اسی پہ اکتفا کرنا ہے۔ تو اصل اختیار ہوتا ہے دینے والے کا، اور دینے والا ویسے ہی قادر مطلق ہو، مختار کل ہو، تو ذرا سوچئے اس کے اختیار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرات مکرم، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم رب کائنات سے اسی سے مانگتے ہیں جو کچھ مانگنا ہو، سب کچھ عطا کرنے والا وہ ہے، اس کے دیے بغیر کسی کو کہیں سے
کچھ نہیں مل سکتا۔ آج کل ہمارے مسلک اور مذہب پر مختلف انداز سے حملے ہوتے ہیں، اور ایک طریقہ یہ بھی اپنایا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید ہم لوگ انبیاء یا اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے دیے بغیر ان کو علم بھی مل جاتا ہے، اختیار بھی مل جاتا ہے، شان بھی مل جاتی ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میں اس ذمہ دار سٹیج پر یہ پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے دیے بغیر کسی کو کچھ کہیں سے نہیں مل سکتا، چاہے وہ خود محبوب رب کائنات کیوں نہ ہو۔ مجھے ایک صاحب نے ایک کلپ بھیجا جس میں ایک سنی عالم اور ایک دوسرے مسلک کے عالم بیٹھے ہیں، اور جو سنی عالم دین ہیں انہوں نے غزوہ بدر کے حوالے سے بات کی اور بتایا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے ایک دن پہلے میدان بدر میں تشریف فرما ہوئے اور اپنے صحابیوں کو، ساتھیوں کو، ہمراہیوں کو بتایا، جگہ کی نشاندہی کی، پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کل غزوے کے بعد، اس مارکے کے بعد یہاں پر فلاں نامور کافر کی لاش یہاں پہ پڑی ہوگی، یہاں ان کا بڑا نامور جو جنگجو ہے، جو بہادر گنا جاتا ہے، یہاں پر وہ مرا پڑا ہوگا۔ اس طرح میرے آقا کریم نے سب کی نشاندہی فرمائی، اور اگلے دن غزوے کے بعد وہی منظر جو میرے آقا کریم نے فرمایا وہی سامنے تھا۔ یہ بھائی آواز ہلکی ہونا تو لوگ سکون سے سنتے ہیں، تیز آوازوں مجھے خود بھی وحشت ہوتی ہے اس سے۔ بہت شکریہ۔ تو حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انہوں نے بتایا کہ اگلے دن پھر ویسا ہی تھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھا میرے آقا کریم کے علم کا عالم۔ تو وہ دوسرے عالم جو بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ جی نبی کریم کے علم کی کیا بات کرتے ہیں، وہ تو اللہ نے وحی کر کے ان کو بتا دیا ہوگا۔ تو یارو ہم نے کب کہا کہ وحی کر کے نہیں بتایا ہوگا؟ رب کائنات ہی علم دیتا ہے، چاہے وہ وحی کے ذریعے بتائے، چاہے الہام کے ذریعے بتائے، چاہے آپ کے قلب اطہر پر القاء کرے، جیسا بھی ہو وہ رب کائنات ہی علم دیتا ہے، اس کے دیے بغیر تو کہیں سے علم مل ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے، وہ خامخواہ ہمارے بارے میں یہ افواہیں اور یہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال بات دور نکل گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم سب کچھ اللہ سے مانگتے ہیں نا، مال ہو، دولت ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، طاقت ہو، اقتدار ہو، اختیار ہو، نام و نمود ہو، شہرت ہو، جو کچھ بھی ہو وہ ہم اسی سے مانگتے ہیں۔ لیکن رب کائنات نے ہمیں بتایا کہ اے میرے بندو، جو کچھ مانگتے ہو وہ اپنی جگہ، لیکن جو مجھ سے مانگنے کے لائق ہے وہ کیا ہے؟ مجھ سے ہدایت مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ عرب کے کہنے پر ہم مانگتے ہیں۔ حضرات مکرم، جب اس کے کہنے پہ مانگ رہے ہیں تو پتہ چلا کہ سب سے اہم چیز ہدایت ہے۔ آپ بھی سوچئے، بھئی ہم اس سے روزی رزق مانگتے ہیں، وہ رزق بے شمار دے دے، دولت بے حساب دے دے، لیکن ہدایت نہ دے، پھر کیا ہوگا؟ وہ روزی اور رزق ہم گناہ کے راستوں پہ خرچ کریں گے۔ یہ روزی رزق یہ اللہ کی رحمت ہے نا، ہم اللہ کی رحمت سے اس کا عذاب خریدیں گے۔ اس لیے اس نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، مجھ سے روزی رزق بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو۔ تم مجھ سے صحت مانگتے ہو، جوانی مانگتے ہو، شباب مانگتے ہو، طاقت مانگتے ہو، میں تمہیں شاندار کڑیل جوان بنا دوں، لیکن ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ یہ جوانی بھی گناہ کی راہوں میں لٹاؤ گی۔ اپنی صحت، جوانی اور شباب کی طاقت میں ہو سکتا ہے مجھے بھی للکارنے لگو۔ یہ صحت اور جوانی یہ بھی تو میرا انعام و اکرام ہے، تم میرے انعام و اکرام کا میرے قہر و غضب سے سودا کرو گے۔ اس لیے اے میرے بندو، یہ صحت اور جوانی بھی بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگنا۔ مجھ سے ہدایت مانگ رہے ہو تو میں ضرور دوں گا۔ اچھا ضرور کیوں دوں گا، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ بھی آپ بازار میں جا رہے ہو، کوئی فقیر، کوئی بھکاری، کوئی منگتا آپ سے کہہ دیا اللہ کے نام پہ مجھے 10 روپے دے دیں، آپ نے کہا جاؤ بابا معاف کرو، آپ نے نہیں دیے، چلے گئے، کیا آپ پر فتوے لگیں گے؟ کیا کوئی آپ پر الزام لگائے گا، بہتان لگائے گا، کوئی آپ کو برا بھلا کہے گا؟ نہیں۔
بھئی آپ کی مرضی آپ نے نہیں دی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سے 10 روپے مانگنے والے نے مانگے، آپ نے نہیں دی، آپ کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اگر آپ بازار سے جاتے ہوئے خود کسی بھکاری کو، منگتے کو، فقیر کو بلا لیں اور کہیں کہ ایسا کرو تم مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگ لو، اس کے تو جناب حواس باختہ ہو گئے، عقل حیران، وہیں پہ زمین پہ گر پڑا، پاؤں پکڑ لیا، غریب نواز، بندہ پرور، لجپال، کرم فرمائے، مہربانی کریں، مجھے 10 لاکھ روپے دے دیں، میں میرے بچے ساری زندگی آپ کو دعائیں دیں گے، رب کی بارگاہ میں آپ کی ترقی کے لیے التجائیں کریں گے، مہربانی کریں 10 لاکھ روپے دے دیں۔ اب آپ منہ پھیر کے چل دیے اور کہنے لگے جاؤ بابا معاف کرو۔ اب لوگ آپ کو برا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کہیں گے۔ یارو عجیب بات ہے، پہلے اس نے صرف 10 روپے مانگے اور آپ نے نہیں دیے، کسی نے برا نہیں کہا کہ یارو کتنا کنجوس ہے، کیسا بخیل ہے، 10 روپے بھی اس کی جیب سے اللہ کے نام پہ نہیں نکلتے، کسی نے برا نہیں کہا۔ اب وہ 10 لاکھ مانگ رہا ہے اور آپ نہیں دے رہے تو لوگ برا کہہ رہے ہیں، کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو دینے والے کی مرضی ہے، چاہے دے چاہے نہ دے۔ لیکن جب خود سخی کہے کہ مجھ سے یہ مانگ لو اور کوئی سوال کر لے، مانگ لے، تو اب سخی پر لازم ہے وہ ضرور دے۔ اب اگر نہیں دے گا تو لوگ آوازیں تو کسیں گے، باتیں تو بنائیں گے، کہیں گے نا کہ میاں اگر اتنی اوقات نہیں تھی، اتنی حیثیت نہیں تھی تو اس غریب کو، بھکاری کو کیوں کہا تھا مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگ لو؟ یہ غریبوں بھکاریوں سے مذاق کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو دینے والے کی مرضی چاہے دے چاہے نہ دے۔ لیکن اگر سخی خود کہے کہ مجھ سے مانگو اور پھر کوئی مانگے تو اس پر سخی پر لازم ہے ضرور دے۔ اگر نہیں دے گا تو آوازیں تو کسے جائیں گے، باتیں تو بنائی جائیں گی، الزام تو دھرے جائیں گے۔ اب بندہ جب رب کی بارگاہ میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اپنی طرف سے تو نہیں کہتا، اس کے گھر میں آ کے اس کی بارگاہ میں 10 بستہ کھڑے ہو کر کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن کیا ہر ایک کو پھر ہدایت مل جاتی ہے؟ ہر ایک کو ملتی تو نہیں۔ گستاخان رسول بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صحابہ کی ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرنے والے بھی کہتے ہیں، بلکہ غیر مسلم قادیانی بھی کہتے ہیں ہدایت تو نہیں ملتی۔ تو اب کس کو الزام دیں؟ کیا معاذ اللہ اللہ پر تانے کسے جائیں گے؟ حضرات مکرم، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے، میں نے اگر کسی سے کہا مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگو اور اس نے مانگنا شروع کیے، میں تو صرف اس کی زبان سے بات نکلنے والی وہ سنتا ہوں نا، وہ جو منت سماجت کر رہا ہے جی 10 لاکھ روپے دے دیں، غریب نواز، بندہ پرور، مہربانی کریں، کرم کریں، میں تو صرف اس کی بات سنتا ہوں، لیکن اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، سوچ کیا رہا ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے سوچ یہ رہا ہو کہ یار یہ مرغا آج پھنسا ہے، بچ کے نہ جانے پائے، بعد میں نکل گیا تو پتہ نہیں ہتھ پہ چڑھے نہ چڑھے۔ لیکن جب رب کی بارگاہ میں بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو رب کائنات صرف ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں سنتا، جو ہمارے دل میں ہے، نیت میں ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ وہ ظاہر بھی جانتا ہے، وہ باطن بھی جانتا ہے، جو بولتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو سوچتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو دکھاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جو میری بارگاہ میں کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ واقعی مجھ سے ہدایت مانگ رہا ہے یا اس کو یہ صورت رٹوا دی تھی، یہ نماز اس کے والدین نے، اس کے استادوں نے اس کو زبانی یاد کرا دی تھی، یہ رٹی ہوئی صورت، رٹی ہوئی نماز اس کی زبان پر جاری ہے، ورنہ یہ مجھ سے ہدایت مانگتا نہیں ہے۔ اس کا ذہن کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے، یہ بولتا کچھ اور ہے اور سوچتا کچھ اور ہے۔ یارو اس سے سچے دل سے ہدایت مانگ کے دیکھو تو صحیح، ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ مجھے یقین ہے ضرور ملے گی، کیونکہ اس کے کہنے پہ مانگ رہے ہیں۔ جب اس کے کہنے پر ہدایت مانگ رہے ہیں، وہ ضرور ہدایت عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب ہمیں ہدایت مل گئی؟ بھئی جو لوگ بھی ہیں مسلمان ہیں، ماشاءاللہ کلمہ گو ہیں، لیکن ان کو بھی کچھ لوگ برغلارے ہوتے ہیں، نہیں نہیں قرآن میں یہ لکھا ہے تو یہ تم کام کرتے ہو، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے۔
مولا ہم تو سیدھے راستے پر آ جائیں گے تو ہدایت دے گا، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب ہم سیدھے راستے پر آ گئے؟ ہم پہلے ذرا اگر ادھر ادھر تھے تو اب ہم صراط مستقیم پر پہنچ گئے، ہم اگر بھٹکے ہوئے تھے تو ہم تیری طرف سے ہدایت مل گئی، اور اب ہم بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ مولا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیا جبریل آ کے بتائیں گے؟ کیا ہمیں الہام ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ رب کائنات نے گویا ہی فرمایا کہ اے میرے بندو، جب مجھ سے ہدایت مانگی ہے تو اتنی آسانی سے ہدایت دوں گا کہ پھر بھٹکنے کی گنجائش نہیں بچے گی۔ وہ کیسے؟ جب مجھ سے ہدایت مانگو کوئی دوسرا نہ کہے، خود اپنی زبان سے خود کہو صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کی راہ پر چلا دے جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ کتنا آسان راستہ ہے، ابھی شاید آپ نہیں سمجھ رہے، چلیے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ آپ کی کون سی یونین کونسل ہے؟ 231 یونین کونسل۔ فرض کیجئے کہ آپ یہاں پہ رہتے ہیں، تو آپ کا کوئی دوست آ رہا ہے لاہور ایئرپورٹ پر، اس کو اترنا ہے اور آپ نے اس کو ریسیو کرنے کے لیے جانا ہے۔ یہاں سے لاہور تک چوکا پند ہو سے صحیح 400 کلومیٹر۔ فرض کیجئے آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے، اپنی سواری ہے، اپنا ڈرائیور ہے، آپ یہاں سے لاہور کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ لاہور شہر میں انٹر ہوتے ہیں تو گاڑی روک کے وہاں پہ کسی سے پوچھتے ہیں بھائی ہم وہاں دنیا پور کے علاقے سے آئے ہوئے ہیں، 400 کلومیٹر طے کر کے ایئرپورٹ جانا ہے، ہمارے دوست آ رہے ہیں لینے، ذرا ہمیں راستہ بتا دو۔ ان لوگوں نے سوچا یار یہ 400 کلومیٹر سے اتنی دور سے آئے ہیں تو چلو ان کو راستہ بتا دیتے ہیں، ذرا تفصیل سے بتا دیں تاکہ پریشان نہ ہو، اچھی طرح سمجھا دیں تاکہ پہنچ جائیں۔ تو انہوں نے پوری تفصیل سے آپ کو سمجھانا شروع کیا، کہنے لگے دیکھیں جی یہ سامنے آپ کو چوک نظر آ رہا ہے، اس کو سیدھا کراس کرنا ہے، آگے ایک راؤنڈ اباؤٹ آئے گا اس سے لیفٹ مڑ جائے، آگے ایک فلائی اوور آئے گا اس کے اوپر سے گزر جائے، آگے پھر ایک چوک آئے گا اس سے فلاں سڑک نکل رہی ہوگی اس سڑک پہ چڑھ جائے، پھر آگے ایک راؤنڈ اباؤٹ آئے گا اس سے رائٹ ٹرن لے لیں، پھر آگے ایک اور فلائی اوور آئے گا اس کے اوپر نہیں جانا اس کے نیچے سے گزر جائے۔ آپ سن سن کے حیران پریشان، بھائی میں وہاں چک نمبر 221 سے آیا ہوں دنیا پور کے علاقے سے، وہاں نہ تو راؤنڈ اباؤٹ ہوتے ہیں، نہ فلائی اوور ہوتے ہیں، نہ اتنے چوک ہیں، نہ اتنی سڑکیں ہیں، نہ اتنی ٹریفک ہے، نہ اتنا رش ہے۔ یاروں میں 400 کلومیٹر طے کر کے آ کے کھڑا ہوں، اب 10-20 کلومیٹر کی بات رہ گئی ہے، خدا کے واسطے مجھے ایئرپورٹ پہنچا دو۔ آپ کی پریشانی دیکھ کے ایک بندہ آیا آپ کے پاس، کہنے لگا بہت پریشان ہو، ایئرپورٹ جانا ہے، تمہارے اللہ کا شکر ادا کرو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اتفاق ایسا ہے کہ میں بھی ایئرپورٹ جا رہا ہوں، تو ایسا کرو اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے لگا لو، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ کون سے چوک سے کون سی سڑک پکڑنی ہے سڑکوں کے نام پڑھنے کی ضرورت نہیں، کون سے راؤنڈ اباؤٹ سے کدھر مڑنا ہے استخارے کی حاجت نہیں، فلائی اوور کے اوپر سے جانا ہے یا نیچے سے گزرنا ہے لوگوں سے پتہ پوچھنے کی تک نہیں، بس اتنا کرنا اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے رکھنا، ادھر ادھر مت ہو جانا، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ یارو اس سے آسان راستہ ہو سکتا ہے کوئی؟ رب کائنات بھی فرماتا ہے اے میرے بندو تمہیں ہدایت چاہیے نا، تمہیں کیا پتا ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ یہاں قرآن پڑھ پڑھ کے بہکانے والے بھی ہیں، حدیثیں سنا سنا کے ورگلانے والے بھی ہیں، تو ایسا کرو میرے جو انعام یافتہ بندے ہیں نا ان کے پیچھے چل پڑو، تمہیں بھی ہدایت مل جائے گی۔ حضرات مکرم، اب یہاں پر ایک سوال رہ گیا، ایک خلیش رہ گئی، مولا تیرے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلیں گے ہمیں ہدایت مل جائے گی، تیرا فرمان سر آنکھوں پر، لیکن یہ فیصلہ کون کرے کہ تیرا انعام یافتہ بندہ کون ہے؟ یہاں تو ماشاءاللہ ہر ایک 52 گز کا ہے، جو دکاندار کہتا ہے اور جو دکاندار ہے وہ کہتا ہے جی انعام تو مجھ پر ہے، ورنہ اتنی سیل اتنی بکری کیسے ہوتی؟ زمیندار کہتا ہے کہ نہیں مجھ پر انعام نہ ہوتا اتنی اچھی فصل کیسے ہوتی؟ صنعتکار کہتا ہے کہ مجھ پر انعام نہ ہوتا یہ 1 کی 10 فیکٹریاں کیسے بنتی؟ اور چشم بدبور سیاستدان بھی کہتے ہیں کہ ہم پر انعام نہ ہوتا تو الیکشن میں کامیاب کیسے ہوتے، حکومت کیسے ملتی؟ مولا یہاں تو ہر ایک دعوے دار ہے کہ وہی انعام یافتہ ہے، مولا پھر ہمیں کیسے پتہ چلے؟ رب کائنات نے گویا ہی فرمایا کہ اے میرے بندو یہ مسئلہ ہے ہدایت اور گمراہی کا،
یا یوں کہو یہ مسئلہ ہے ایمان اور کفر کا، بلکہ یوں کہو یہ مسئلہ ہے زندگی اور موت کا۔ تو اس لیے میں تمہاری ثوابدید پہ نہیں چھوڑتا کہ تم پریشان رہو کون انعام یافتہ بندہ ہے، میں قرآن میں خود بتا دیتا ہوں میرے انعام یافتہ بندے کون ہیں۔ قرآن کی تفسیر خود قرآن کر رہا ہوں، اس سے بہتر تفسیر کون سی ہو سکتی ہے؟ تو رب کائنات نے ایک طرف ہمیں بتایا کہ مجھ سے مانگو ہدایت، اور ساتھ یہ کہو کہ مولا صراط الذین انعمت علیہم، ہدایت کیسے ملے گی جب ہم تیرے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلیں گے۔ اب انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ قرآن میں رب کائنات نے خود بتا دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء اور صالحین ہیں۔ اگر تم ان کے پیچھے چلو گے تو ہدایت ملے گی۔ اب تو کوئی ابہام نہیں رہ گیا، کوئی غلط فہمی کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ اچھا نبی تو نبی ہے، اس کے بارے میں تو غلط فہمی کی اب کوئی گنجائش نہیں رہی، لیکن صدیق، شہید اور صالح یہ تین مراتب ہیں، ان میں فرق بھی ہے۔ لیکن اگر میں یہ فرق آپ کو سمجھانے چلا تو شاید خود بھی پریشان ہوں کہ کیسے سمجھاؤں۔ اور ویسے بھی شاعر نے ایک شعر کہا تھا کہ میری تھوڑی سی سمجھ بھی اڑ گئی، میری تھوڑی سی سمجھ بھی اڑ گئی، مجھ کو اس کثرت سے سمجھایا گیا۔ اتنا نہیں سمجھانا چاہیے کہ جو تھوڑی بہت سمجھ ہے وہ بھی جواب دے جائے۔ تو یارو صدیق، شہید اور صالح ان میں مراتب کا فرق تو ہے، لیکن اگر ہم ان تینوں کو ایک لفظ سے بتانا چاہیں، ایک لفظ سے اس کے مفہوم کو ادا کرنا چاہیں تو وہ لفظ ولی ہے۔ صدیق بھی ولی ہے، شہید بھی ولی ہے اور صالح بھی ولی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں ہدایت کیسے ملے گی جب تم میرے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلو گے، اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ میرے نبی ہیں اور میرے ولی ہیں۔ یارو اب ہمیں سیدھا سادہ مسئلہ پتہ چل گیا، اگر ہم نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلیں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلنے کی بجائے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں جی نبی سے بھی خطا کا ارتکاب ممکن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا؟ رسول سے بھی گناہ ممکن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ قتل کیسے ہوا؟ یارو کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم ان سے کہیں کہ جن ہستیوں کے نقش قدم کے صدقے میں ہمیں ہدایت ملنی ہے، اگر ان کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہو کہ وہ بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، پھر ہمیں تو ہدایت کا خیال ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ معاف کیجئے، بات کہیں سے چلی کہیں جا نکلی۔ میں جو بات کہہ رہا تھا میں ذرا اس کو ہائی لائٹ کر کے اپنی فکر کا سفر جاری رکھوں، اور گھڑی پر نظر پڑی تو پتہ چلا کہ تقریباً آدھا گھنٹہ تو میں اپنی تمہید کی نظر کر چکا۔ حضرات مکرم، ہمیں ہدایت ملے، ہماری ہدایت کے لیے رب کائنات نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، رسولوں کو بھیجا، اور وہ قادر مطلق، وہ بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے ہر ایک کو ہدایت دے سکتا تھا، لیکن اس نے ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی۔ وہ قادر مطلق ہو کر، وہ مختار کل ہو کر وہ ڈائریکٹ نہیں دیتا۔ ہم مجبور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم بے حیثیت ہیں۔ ہم اگر ضد کریں کہ نہیں ہم تو ڈائریکٹ ہی لیں گے جو لینا ہے اس سے، ہم کسی واسطے وسیلے کے قائل نہیں، تو یارو کیا بات پلے نہیں پڑتی؟ وہ قادر ہو کے ڈائریکٹ دیتا نہیں، تم عاجز ہو کے ڈائریکٹ لے کیسے سکتے ہو؟ اختیار تو دینے والے کا ہے، لینے والا تو ویسے ہی مجبور ہے۔ وہ قادر ہو کر ڈائریکٹ دیتا نہیں، اور تم ضد کرو نہیں ہم تو ڈائریکٹ لیں گے عاجز ہو کر، تو اسے پاگل پن کہنا ہوگا، بے وقوفی ہے، حماقت ہے۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے انبیاء کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، لیکن مسئلہ ہمارے لیے بن گیا۔ ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا فاران کی چوٹیوں سے آئے میں اللہ کا نبی، ادھر قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بولے میں بھی نبی۔ کلمہ پڑھنا ہے، ان کی غلامی کرنی ہے، ان کے فرمان کو ماننا ہے۔
اور یہ جو ہے یہ جھوٹا ہے، اس پر لعنت بھیجنی ہے۔ کیسے پتہ چلے؟ ہمارے دین اور مذہب نے یہاں بھی ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے لیے راستہ متعین کیا، ہمیں بتا دیا کہ یاد رکھو جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا، جھوٹا نبی کبھی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ معجزہ نبی کی پہچان ہے، معجزہ نبی کی پہچان ہے۔ جو معجزہ دکھائے گا وہی نبی ہوگا، جو معجزہ نہیں دکھا سکتا وہ نبی نہیں۔ اور یہ دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ حضرات مکرم، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اپنی زبان میں بھی یہ لفظ بولتے تو ہیں آپ، اس کا مفہوم بھی کسی حد تک سمجھتے ہیں۔ میں پھر آپ کو زیادہ نزاکتوں اور باریکیوں کی طرف نہ لے کے جاؤں اور یہ نہ بتاؤں کہ جی شرعی اصطلاح میں معجزہ وہ نبی کی ہاتھ سے ظاہر ہونے والا وہ کام جو عادت کے خلاف ہو اور جو سمجھ میں نہ آئے، جہاں پر عقل۔ آپ سمجھتے ہیں معجزہ کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں وہ کام جو پلے نہ پڑے، یار یہ ہو کیسے گیا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی گاڑی آپ کو نظر آئی بڑی بری طرح تباہ شدہ، دیکھ کے لگتا ہے کہ اس میں کوئی بندہ زندہ نہیں بچا ہوگا، آپ کو بتایا گیا کہ اس میں 4 بندے تھے اور کسی کو بھی کوئی زیادہ خطرناک چوٹ نہیں آئی، آپ حیران ہو جائیں گے، کمال ہے یار، معجزہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ کسی مکان کی چھت گر پڑی، اس کے نیچے بڑے قداور قوی ہیکل پہلوان سو رہے تھے، بیچارے نقبہ اجل بن گئے، اور ان کے ساتھ 4-6 دن کا بچہ، اس کو خراش تک نہیں آئی، لوگ کہیں گے کمال ہے بھئی معجزہ ہو گیا۔ یعنی وہ چیز جو ہماری عقل کو عاجز کر دے، جو پلے نہ پڑے، سمجھ نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا تھا، یہ کیسے ہو گیا۔ جہاں ہماری عقل گھٹنے ٹیک دے، فہم و فراست ہار مان لے، سوجھ بوجھ ہتھیار ڈال دے، جہاں ہماری عقل عاجز ہو جائے وہ معجزہ ہے، اور معجزہ نبی کی پہچان ہے۔ اچھا پہچانیں گے تو کلمہ پڑھیں گے نا، پہچانیں گے تو ایمان لائیں گے، پہچانیں گے تو ان کے احکام کو مانیں گے۔ تو پتہ چلا پہچان ابتدا ہے، پہچان سے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یارو پتہ چلا کہ نبوت کی ابتدا معجزے سے ہوتی ہے، اور معجزہ وہ ہے جو عقل انسانی کو عاجز کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کو کبھی اپنی عقل کے ترازو میں نہیں تولنا چاہیے۔ لیکن یارو ہم بھی خوب ہیں، نبی تو نبی، ہم تو اللہ پر بھی اپنی عقل کی چھری چلانے سے باز نہیں آتے، اللہ کو بھی مشورے دے رہے ہوتے ہیں، مولا یہ کیا کر دیا تم نے، اگر یوں کر دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کہتے ہیں نا، ہم ایسا سوچتے بھی ہیں۔ حضرات مکرم، اللہ نے بھی جس طرح سرزنش فرمائی ہے نا، تنبیہ کی ہے، وہ بھی اپنی مثالات ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیے، بکری کا بچہ ہے، اس کو آپ گوشت کھلانے کی کوشش کریں، کھائے گا نہیں۔ اور شیر کے بچے کو اگر گھاس ڈالیں، میں محاورتاً گھاس ڈالنے کی بات نہیں کر رہا، حقیقتاً گھاس کھلانے کی کوشش کریں، کھائے گا نہیں۔ لیکن انسان کے بچے کے سامنے آپ جو رکھیں اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا ہے، ایسا ہے۔ رب کائنات نے یہ ہمارے کان کھینچے ہیں، سرزنش فرمائی ہے، تنبیہ کی ہے کہ اے انسان، جن کو تو جانور کہتا ہے، عقل سے عاری، فہم و فراست سے خالی، ان کا نامولود بچہ ہو، اسے بھی پتہ ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ اور تو اشرف المخلوقات، تو مخدوم کائنات، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا، لیکن کل تک اتنا نادان تھا، اتنا بے خبر تھا کہ اگر کوئی نجس ناپاک چیز تیرے سامنے آتی تھی وہ بھی اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا تھا، اور آج اگر میں نے تجھے عقل و خرد سے نوازا ہے، اب مجھی پر اعتراض کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کی پہچان معجزہ، تمام انبیاء معجزے لے کے آئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، انہوں نے جو معجزے دکھائے آپ سب جانتے ہیں، لیکن علماء کرام نے وضاحت فرمائی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے اور سورج کا چہرہ بھی زرد پڑ چکا ہے، تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو اختصار کی طرف مائل رکھوں تاکہ ہم عصر کی نماز بر وقت صحیح طرح ادا کر لیں۔
تو میں ذرا اپنی گفتگو کو اختصار کی طرف رکھوں گا۔ حضرات مکرم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علماء نے بتایا کہ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اچھا، میں تھوڑا اگر مگر کا شکار ہوا، یہ پتہ نہیں علماء کو کیا ہے۔ حالانکہ اگر یوں کہا جاتا کہ آقا کریم کا سب سے بڑا معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ہے تو یہ کتنا آسان تھا، ہر ایک مان لیتا۔ اگر کہا جاتا سورج کو الٹے پاؤں پھرانا سب سے بڑا معجزہ ہے تو کون ہوتا جو اگر مگر کرتا؟ لیکن اب کہہ رہے ہیں قرآن سب سے بڑا معجزہ۔ اب قرآن کو ہم معجزہ مانتے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن قرآن کی معجزانہ شان تو منوانی پڑتی ہے، دلیلیں دینی پڑتی ہے، بحث مباحث سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں پھر دوسرے موضوع کو قرار دے دیا تو اس میں کیا قباحت تھی؟ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، ویسے بھی الحمدللہ آپ میری بات پوری توجہ سے سن رہے ہیں، میں آپ کا شکر گزار، ورنہ ہمارے جو خطباء اور مقررین اور واعظین ہیں وہ ماشاءاللہ آپ کی توجہ کے لیے آپ سے سبحان اللہ بھی کہلواتے ہیں اور جناب نعرے بھی لگواتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ وہ فن مجھے نہیں آتا، اس لیے بس میری خواہش اتنی ہوتی ہے کہ آپ کے چہرے بتا رہے ہوں کہ میں بھینس کے آگے بھی نہیں بجا رہا اور پتھر سے سر نہیں پھوڑ رہا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے حضرات مکرم۔ جو نبی جس علاقے، جس زمانے اور جس قوم کے لیے نبی بن کے آتا ہے، اس علاقے، اس زمانے، اس قوم کے لوگ اس کے معجزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بچشم خود ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ پھر جس کے نصیب میں ایمان ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور جس کے دل پہ مہر لگی ہوتی ہے وہ ویسے کا ویسا راندہ درگاہ رہ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال جو نبی بھی جس زمانے، جس علاقے اور جس قوم کے لیے نبی بن کے آتا ہے وہ اس کے معجزوں کا خود مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ چاہے وہ مردوں کو زندہ کیا جا رہا ہے، وہ مٹی کی مورتی میں پھونک مار کے اسے اڑتا ہوا پرندہ بنایا جا رہا ہے، پتھر سے چشمے نکالے جا رہے ہیں، اپنے تخت کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، جو بھی معجزے ہوں سب لوگ جس قوم کے لیے وہ نبی بن کے آئے، جس علاقے، جس زمانے کے لوگوں کے لیے نبی بن کے آئے، وہ معجزے دیکھیں گے تو نبی پر ایمان لائیں گے نا۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت اگر قیامت تک چلنا ہے تو کم از کم ایک معجزہ ایسا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے۔ بھئی معجزہ نبی کی پہچان ہے نا، تو میرے آقا کریم کا دور نبوت اگر قیامت تک چلنا تھا تو کم از کم ایک معجزہ ایسا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے، اور وہ معجزہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے۔ آج ہم غیر مسلموں کو دعوت حق دیں اور ان سے کہیں ہمارے نبی کے نام کا کلمہ پڑھ لو، جنت کے حقدار ہو جاؤ، جہنم سے محفوظ ہو جاؤ۔ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جناب، ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے دین کا اصول ہے کہ نبی کی پہچان ہوتی ہے معجزے سے۔ اپنے نبی کا کوئی معجزہ دکھائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے نا، تو ہم انہیں قرآن دکھا دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کا معجزہ ہونا دراصل ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن کا معجزہ ہونا، بھائی یہ ہاتھ مت چومیے میرے، بہت شکریہ۔ یہ میں اپنی گفتگو درمیان میں ذرا پیبند لگا کے ایک بات کہتا چلوں۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے، دست بوسی جائز ہے، لیکن ذہن میں رکھیے بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے، فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ صرف مستحب ہے، اور مستحب کیا ہوتا ہے؟ وہ کام جو اگر کر لیں تو سبحان اللہ اچھا ہے، نہ کریں تو کوئی برائی نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اور میں تو یہ بھی عرض کروں گا کہ جن بزرگوں کے ہاتھ چومنا مستحب ہے نا، وہ بھی اب تو دکھائی نہیں دیتے، وہ اٹھتے جا رہے ہیں۔ بہرحال آپ باقی بزرگوں پر میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، میں اپنے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ ذرا مہربانی کریں، ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، مصافحہ ضرور کریں۔ مصافحے سے روکنا یہ تکبر ہے، اور تکبر جائز نہیں، تو مصافحہ ضرور کریں لیکن ہاتھ چومیے نہیں۔ آپ ہاتھ چومیں تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے، اور مجھے یقین ہے آپ مجھے شرمندہ تو نہیں کرنا چاہیں گے۔ حضرات مکرم، میں اپنے گفتگو کے اختتام کی طرف چلتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اس علاقے میں جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے۔ یہودیوں سے پالا پڑا تھا مدینے میں، مکے میں یہودی نہیں تھے،
مکے میں بت پرستی ہے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بت پرستی سے بڑھ کر خدا کے تصور کی توہین نہیں ہو سکتی. وہ کیسے؟ بھئی دیکھیے، ہر ایک کی خواہش ہوگی اللہ اس کے ساتھ ہو، اس کا رب، اس کا کرم اس کا ساتھ ہو، اس کا فضل، اس کی مدد شامل حال ہو. چاہیں گے نا ہم سب. اب ہمارا اللہ تو ایسا ہے کہ سبحان اللہ. بھئی میں اگر کہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو کیا یہ اقبال شاہ صاحب یہ کہیں گے کہ نہیں قاضی صاحب اللہ تو میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کی شان ہے. لیکن جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو بھی تو ہر ایک کو خدا چاہیے، لیکن ان کا خدا تو ایسا نہیں ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہو. تو ان کا ہر ایک اپنا خدا اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے، اور پتھر کے تراشے ہوئے بت ان کے خدا ہیں. اب وہ ان کی دھونی رماتے ہیں جناب، اور آرتی چڑھاتے ہیں، اور پھول چڑھاتے ہیں، آرتی اتارتے ہیں، ڈنڈوت بجا لاتے ہیں، اشلوک پڑھتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، اپنے حساب سے عبادت کرتے ہیں. تو وہ جناب اپنے بتوں کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، ہر ایک کو خدا چاہیے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں. لیکن ان کا خدا جو ہے وہ پتھر کا تراشا ہوا بت ہے. اب ہر ایک کو پتھر کاٹ کر، تراش کر، رگڑ کر، گھس کر بت بنانا تو نہیں آتا. یہ تو ایک آرٹ ہے نا، ایک فن ہے. ہر ایک تو اس فن سے واقف نہیں. تو جو سب تراش نہیں، جو پتھر کو تراش کر خدا کی شکل نہیں دے سکتا، خدا تو اسے بھی چاہیے. تو وہ کہاں سے لائے گا؟ بازار سے خرید کے لائے گا. تو یارو خدا برائے فروخت ہو، اس سے زیادہ مذاق اور کیا ہو سکتا ہے خدا کی تصویر؟ بلکہ ذرا ایک قدم اور آگے بڑھ کے سوچیے. ایک سفید پوش شخص، زیادہ دولت مند نہیں ہے، زیادہ مال اس کے پلے نہیں ہے، وہ جاتا ہے اپنے لیے خدا لینے سنگ تراش کی دکان پر، بت فروش کی دکان پر. اسے ایک بڑے قیمتی پتھر کا بڑا خوبصورت ترشا ہوا خدا نظر آیا. اس کا دل مچل گیا، مجھے تو یہی چاہیے. لیکن جب قیمت پوچھی تو دل بیٹھ گیا. اب کہتا ہے کہ نہیں بھائی، یہ تو بہت مہنگا ہے، مجھے کوئی سستا خدا دے دو. اس سے بڑھ کر کیا مذاق ہوگا یارو خدا کے تصور کا؟ میرے آقا کریم تشریف فرما ہوئے اس علاقے میں جہاں بت پرستی ہوتی ہے، اور وہ لوگ اپنے خداؤں کو دیکھ ان کی عبادت کرنے کے عادی ہیں. باپ دادا کے زمانے سے وہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں. وہ انہی بتوں کے سامنے وہ جناب ان کے اوپر پھول چڑھاتے ہیں، اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں، اور اپنے مطالبات رکھتے ہیں، اور اپنی ضروریات کا ذکر کرتے ہیں، اور یقین رکھتے ہیں ہمارے بت سن رہے ہیں اور ہمارے معاملات کو دیکھ لیں گے اور ہمارے مسائل حل کر دیں گے. تو جناب محترم، وہ تمام بت جو ہیں وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، وہ ان کی عبادت کرتے ہیں. ایسے میں میرے آقا کریم کو ان سے منوانا یہ ہے کہ یہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے. یارو یہ کوئی آسان کام ہوگا؟ اچھا، بات صرف اتنی نہیں کہ دکھائی نہیں دیتے، بلکہ ایک بات اور بھی ہے. دیکھیے، کسی چیز کا ذکر ہو تو آدمی اس کا ایک تصوراتی خاکہ ذہن میں بناتا ہے نا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اپنے پیر بھائی کے گھر بیٹھا ہوں، تو انہوں نے کہا جی میرا ایک دوست ہے، وہ ذرا آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، بلا لیجیے. اور وہ دوست آ کے مجھ سے ملا تو اتنا حیران ہو کے مجھے دیکھ رہا ہو کہ میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا بھائی اتنے حیران کیوں ہو؟ کیا میرے سینگ ہیں؟ کیا ماتھے سے دم نکل آئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ جی میں نے ان سے کہا میں نے آپ کے پیر صاحب سے ملنا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے ملوا دیتے ہیں. میں سوچ کے آیا تھا پیر صاحب بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے منکوں کی مالا ان کے گلے میں ہوگی، اور رنگین دوپٹے بھی پڑے ہوں گے، اور کیا زبردست کاجل لگایا ہوگا، اور زلفیں بڑی ہوں گی، اور جناب حق حق کی صدائیں ہوں گی، اور مرینین کا جمگھٹا ہوگا، اور وشت کی کیفیت ہوگی، اور ٹھمکے لگ رہے ہوں گے. لیکن یہاں پہ میں نے آ کے دیکھا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ تو ہماری طرح ایک سیدھے سادے سے آدمی نظر آ رہے ہیں، تو حیران ہونا تو بنتا ہے میرا. یارو کسی بھی شخص کا کوئی ذکر ہو، کسی بھی ہستی کا ذکر ہو، اس کا ایک تصوراتی خاکہ بنا لیتا ہے نا آدمی. لیکن میرے آقا کریم کو ان لوگوں سے منوانا ہے کہ یہ جو بت ہیں تم ان کی پوجا کرتے ہو، جو قدم اٹھا نہیں سکتے، جو ہاتھ ہلا نہیں سکتے، جو مکھی تک اڑا نہیں سکتے، یہ تمہارے خدا ہیں. ارے نہیں، خدا تو وہ ہے جو نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ تمہارے تصور میں آ سکتا ہے. تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیسا ہے.
کوئی اس کا خاکہ ذہن میں نہیں گھڑ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لب و رخسار سے پاک ہے، وہ خد و خال سے پاک ہے، وہ نقش و نگار سے پاک ہے، وہ رنگ روپ سے پاک ہے، وہ چہرے مہرے سے پاک ہے، وہ قد و قامت سے پاک ہے، وہ جسامت و ماہیت سے پاک ہے، بلکہ وہ کیفیت و کمیت سے بالا تر ہے، وہ ان تمام اعتبارات سے باورا ہے. تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیسا ہے. اس کی عبادت کرو. یہ ان لوگوں سے منوانا ہے جو خداؤں کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں. کتنا مشکل ہوگا یارو. میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا؟ حضرات مکرم، میں اپنی گفتگو کو اختتام پر لا رہا ہوں. میرے آقا کریم نے گویا یہ فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارا خدا نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، مسجود نہیں ہوں، پرستش کے لائق نہیں ہوں، پوجا کے قابل نہیں ہوں. میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اس کا عبد مقدس ہوں، اس کا پاک بندہ ہوں. اے لوگو، میں تمہارا خدا نہیں، لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ذرا سوچو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی. اے لوگو، میں تمہارا معبود نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدے کرتے ہیں تو ذرا سوچو جس کی بارگاہ میں میں سجدہ ریز ہوتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا. اے لوگو، میں تمہارا خالق و مالک نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو سوچو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. یارو، تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے. ممکن ہے یہ جملہ کچھ لوگوں کے حلق میں اٹک گیا ہو. ذرا اس کو ایک زاویے سے اور بیان کر دوں اور پھر جان چھوڑ دوں. دیکھیے، وہ وقت یاد کیجئے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار دعوت حق دے رہے ہیں، اعلان نبوت فرما رہے ہیں، کھل کر لوگوں کو بتا رہے ہیں. صفا کے پہاڑ پر جلوہ فگر ہے اور یا ایھا الناس لوگوں کو بلاتے ہیں. اور جب لوگ علاقے کے لوگ جمع ہوتے ہیں تو دستور کے مطابق پیغام دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر جرار ہے، حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، مانو گے؟ سب نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، درو گوئی آپ کا شیوا نہیں ہے، کس بیانی آپ کی عادت نہیں ہے، جھوٹ کو آپ کے ہونٹوں سے نسبت نہیں ہے. آپ نے جب کہا، جو کہا، ہمیشہ سچ کہا، ضرور مانیں گے آپ کی بات. تب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اے لوگوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ تمہارے خدا نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. جو پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، پہلی بار دعوت حق دے رہے ہیں، تاریخی معاملہ ہے. میرے آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں، میرے رب کی طرف سے پیغام آیا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے. نہیں فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، فرشتوں کی طرف سے فرشتوں کا سردار آیا ہے اور رب کا یہ پیغام لایا ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں. نہیں، میرے آقا کریم فرماتے ہیں اے لوگوں، مجھے صادق مانتے ہو، مجھے امین مانتے ہو، میری بات کا اعتبار کرتے ہو. اے لوگوں، اگر مجھے مانتے ہو تو اس کو بھی مانو. یارو، تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے. اور یہاں پر وہ مجھے اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی. سبحان اللہ، یہی بات ہو رہی تھی کہ لوگوں نے رب کو تو نہیں دیکھا لیکن اس کی شان، اس کا جلوہ، اس کے رفت، اس کی عظمت وہ جھلکتی ہے آقا کریم کی ذات میں. تو لوگوں کو یہاں شرک کی بو آنے لگتی ہے. تو فرمایا اے لوگوں، یہ بتاؤ یہ چاند اور سورج میں جو نور ہے کس کا ہے؟ اللہ کا. کلیوں میں اور پھولوں میں جو حسن ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا. تو فرمایا کہ اگر اللہ کا نور چاند اور سورج میں چمکے تو یہ شرک نہیں، اور اگر اللہ کا حسن کلیوں اور پھولوں میں جھلکے تو یہ شرک نہیں. تو اس کے علم و اختیار کے جلوے اس کے محبوب میں نظر آ جائیں تو شرک کیسے ہو؟ حضرات مکرم، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے. لیکن جو لوگ ہمارے عقیدے کو بگاڑ کر مسخ کر کے پیش کرتے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے آپ کا علماء سے رابطہ بہت ضروری ہے تاکہ ذہن کی گرد بھی جھاڑتے رہے، جو شکوک و شبہات ہیں ان کا ازالہ بھی ہوتا رہے اور آپ صراط مستقیم پر چلتے رہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ میرے مولا تیرے جن بندوں نے یہ محفل خوبصورت محفل سجائی، اور ظاہر ہے ٹیم ورک ہوتا ہے، اکیلا آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا، جن دوستوں نے بھی اس کے لیے محنت کی، مشقت کی، خرچہ کیا، بھاگ دوڑ کی، اور یہ تمام دیوانے جنہوں نے اپنا کام کاج مصروفیات چھوڑ کے اس میں شرکت کی، اس کی رونق بڑھائی، مولا سب کی خدمت کو، سب کی شرکت کو مقبول و منظور فرما، اور اس کا بہترین اجر و ثمر عطا فرما۔ یہ سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں جھولیاں پھیلائے، تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں، مولا ان میں کچھ بیمار ہیں، ان کو صحت دے دے، شفائے کاملہ دے دے، بیماریوں کو ہمارے گھروں سے دور دفع کر دے۔ ہمارے اقبال شاہ صاحب علی ہیں، مولا اپنے کرم سے ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرما، اور جو بھی بیمار ہیں مولا میں سب کے نام بھی نہیں جانتا، سب کی کیفیت بھی نہیں جانتا، پر تجھ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو اجتماعی دعا ہوتی ہے یہ زیادہ اہم ہوتی ہے۔ وہ بے نیاز ہے نا جس کو آپ بہت متقی پارسا سمجھتے ہو سکتا ہے اس کی بارگاہ میں اس کی کوئی اوقات نہ ہو، اور جس کو کچھ نہ سمجھتے ہو سکتا ہے وہ اس کی بارگاہ میں بہت کچھ ہو، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے میں کس کی بگڑی سمجھ جائے۔ تو اس اجتماعی دعا میں اپنی ضرورتیں اس کی بارگاہ میں پیش کریں۔ میرے مولا سب بیماروں کو سخی صحت دے دے، شفائے کاملہ دے دے، اور جو بھی اپنی حیثیت کے مطابق علاج کر سکیں وہی ان کے لیے صحت کا بہانہ بنے۔ اور میرے مولا جو تنگ دست ہیں، آج کل غربت نے، بے روزگاری نے، مہنگائی نے تیرے بندوں کا جینا مشکل کر دیا ہے، مولا اپنے کرم سے ان کی فصلوں کو نقصان سے بچا لے، ان کے کاروبار کو گھاٹے سے بچا لے، انہیں اپنے سوا کسی کی محتاجی سے بچا لے میرے مولا، اور اپنے کرم سے کھلا کشادہ رزق عطا فرما، اور مولا قرضے کی لعنت سے نجات عطا فرما۔ اور یہ بھی عجیب مذاق ہے میرے مولا، پہلے جنہوں نے قرضہ دینا ہوتا تھا وہ پریشان ہوتے تھے کیسے ادا کریں، آج کل جنہوں نے لینا ہوتا ہے وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ مولا یہ قرضہ لینے دینے والوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، اور قرضوں کی ادائیگی کی کوئی سبیل پیدا کرتے ہیں۔ میرے مولا کچھ تیرے بندے اولاد کی نعمت سے محروم، نہ جانے کب سے آنسو بہا کے جھولیاں پھیلا کے تیری بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، ان کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی، ان کو خوش نصیب اولاد دے دے، زندگی والے فرزند عطا فرما، نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، اور مولا جن کو اولاد دی ہے انہیں اولاد کے دکھ سے بچائے، اولاد کا دکھ بڑا بھاری دکھ ہے، اس سے محفوظ فرما لے، ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت و راحت کا سامان بنا دے، انہیں برے کاموں سے بچا لے، بری سوچوں سے بچا لے، اور بری صحبت سے بچا لے میرے مولا ہم سب کو اپنے سجدوں کی لذت دے دے، اپنی عبادت کا ذوق دے دے، اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق دے دے، اپنے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل بنا۔ کثیر مجمع ہے، دل کی گہرائی سے دعا کریں مولا فلسطین، لبنان، کشمیر کے مسلمانوں کے حال پر رحم کرو، ان پر ظلم کی رات بہت لمبی ہو گئی میرے مولا، اب اس کو مختصر کر دے میرے مولا۔ ہم بھی شرمندہ ہیں، جس طرح ان کی مدد کرنی چاہیے نہیں کر پائے، پر مولا مجبوریاں بھی تو بہتر جانتا ہے، امت مسلمہ کو وہ حکمران عطا فرما جو ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکے، ان کے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکے میرے مولا۔ محض اپنے کرم سے اس ساری بستی، سارے علاقے پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان دوستوں کے گھروں کو اپنی رحمت کا نشان بنا، اور اپنے کرم سے، اپنے فضل سے امن و سکون کا گہوارہ بنا، خوشیوں کی آباد بنا میرے مولا۔ ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے بے شک اپنی اوقات سے بہت بڑھ کے مانگا ہے، ہم کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، پر تیری شان رحمت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں مانگا میرے۔ تجھے تیری شان رحمت کا واسطہ ہے، اور وہ ہستی جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے مولا، ان سے نسبت کا صدقہ ہے میرے مولا، جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، اور جو نہیں مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔